سونگیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا شروع میں ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ صرف تری کا پہنچانا دھونا نہیں ہے، لہذا جس کا دھونا فرض ہے اگر وہاں تری پہنچی تو گویا کہ مسا ہوا، اور مسا ہوا تو دھونا نہیں پایا گیا، اور دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اب چہرہ دھویا جائے گا، اور چہرہ دھونے کا مطلب ہے کہ پورے چہرے کے ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ یہ دھونے کی تعریف ہے کہ جس بھی جگہ کو آپ کو دھونا ہے یا کہا جاتا ہے کہ دھونا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہائیں۔ تو گویا کہ 2 بوند پانی بہے گا تو 1 مرتبہ دھلنا پایا گیا، اگر 6 بوند بہا دیں گے تو گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا پایا گیا۔ گویا کہ اگر چہرے پر آپ اتنی مقدار میں پانی بہا دیں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہر جانب سے کم از کم 2 بوند 6 بوند پانی بہہ گیا ہے تو 3 مرتبہ دھونا بھی متحقق ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ اس کو یوں نیچے کو دبائیں، جتنی داڑھی یہ چہرے کے دائرے میں نظر آ رہی ہے یہ چہرے کا حصہ ہی کہلائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چہرے کی لمبائی جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، بہت نیچے تک نہیں، بس یہ آپ موڑیں اور فوراً رک جائیں، نیچے کے دانت جہاں یوں جم رہے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ چہرے کی لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے۔ اب اس پورے چہرے کو ایک بار دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے۔ اور دھونے کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گویا کہ اگر پورے چہرے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ گیا تو 1 دفعہ چہرہ دھونا پایا گیا، گویا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اب مزید 2 مرتبہ دھوئیں گے، گویا کہ 6 بوند پانی بہے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب طریقہ کار میں پہلے اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا بس یوں دور سے پھینکتے ہیں۔ ایک تو چہرے پر یوں زور سے پانی پھینکنا، یاد رکھیں یہ مکروہ ہے، اپنے چہرے پہ پانی مارنا، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر وضو خانوں پر دیکھیں گے تو نمازی زور سے اپنے چہرے پہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اتنی زور سے مارتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں برابر والوں پر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ طریقہ مکروہ ہے۔ دوسرا یہ بھی مکروہ ہے کہ جب چہرہ دھویا جائے تو پھونک ماری جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس میں بھی کرتے ہیں کہ جب دھوتے ہیں یوں پھونک بھی مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے، پھونک وغیرہ نہیں مارنی ہے۔ اب جو غلط طریقہ ہے چہرہ دھونے کا وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ بس پانی مارتے، جب مارتے تو اتنا دائرہ بس تک پانی آئے گا، زیادہ سے زیادہ، باقی چہرے کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کو دھونا فرض ہے اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو دھونا پایا جائے گا، ورنہ نہیں، اور اگر دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں، طہارت کے مسائل جس پر پوری نماز کا وجود موقوف ہے، اسے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو لہذا جنہوں نے صرف یہاں سے پانی ڈالا اور پیشانی کا مسح کر لیا یا کنپٹیوں کو خالی یوں ہاتھ پھیر لیا گیلا، اس پہ پانی صحیح طرح بہا نہیں، ان کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ چلے میں پہلے کال لے لیتا ہوں پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو بس چہرہ دھونے کا طریقہ بتا کے پھر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا چہرہ جھکا لیں، پہلے پانی لیں اور چہرہ تھوڑا جھکائیں اور لا کر یہ اوپر سے ڈالیں، یعنی آپ کے جو سرے ہیں، یہ جو سرے ہیں یہ آپ کے بال جمنے کی جگہ پر ہونے چاہیے، اس طرح لا کے ڈالیں۔ تو اس میں فائدہ ہوگا کہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آئے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائیڈوں میں پانی بہا نہ ہو، تو اب اس کا خالی مسح نہیں کرنا ہے بلکہ تھوڑا پانی لیں، اب یہاں سائیڈ سے لا کے اس طرح ڈالیں، یہ حصہ دھلے گا، پھر تھوڑا یہاں سے لیں اور یہاں ڈالیں۔ تو آپ غور کریں گے کہ اس طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے مکمل چہرہ دھلا ہے۔ تو یہ 1 مرتبہ دھل گیا۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالنا سنت نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہم نے پانی ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، گویا کہ اب یہی پروسیس آپ کو 2 مرتبہ مزید کرنا ہے
تاکہ 3 مرتبہ چہرہ دھل جائے۔ تو اس لیے بہنوں کے تو خیر داڑھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت آسانی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے اب پانی ڈالا تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چہرے کو داڑھی کو دبائیں، جو چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں ان کو دھونا فرض ہے، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے گویا کہ، اور نیچے والے بال چہرے کا حصہ نہیں کہلاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ داڑھی گھنی ہے یا چھدری چھدری ہے۔ اگر گھنی ہے تو صرف بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچنا کافی ہے، چاہے نیچے کی کھال دھلے یا نہ دھلے۔ لیکن اگر ہلکی داڑھی ہے پھر نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس لیے داڑھی والے حضرات جو ہیں وہ وضو کرنے میں تھوڑا سا جب داڑھی دھوئیں تو تھوڑا سا مبالغہ کریں، تاکہ یہ اطمینان ضرور ہو جائے کہ ہلکی داڑھی والے کی کھال تک اور گھنی داڑھی والے کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ چکا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو چہرہ دھونے کا طریقہ عرض کر دیا، تو جو داڑھی ہے گھنی ہے تو بالوں کی جڑ تک، اور ہلکی داڑھی ہے تو بالوں کی کھال تک، یعنی بالوں کے نیچے کھال تک بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ باقی جو نیچے کے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہوتا ہے، اور اگر آپ مسح کر لیں تو یہ سنت کریمہ ہے۔ اور مرد حضرات چہرہ دھونے کے بعد پھر اپنا الٹا ہاتھ نیچے گردن کی طرف سے ڈالیں اور سامنے سے نکالیں، یعنی داڑھی میں خلال کرنا ان کے لیے سنت کریمہ ہوتا ہے۔